قرآن کا ادھیائے نمبر 2 البقرہ، اس کا ارتھ ہے گائے۔ اس کی آیات ہیں 183 سے 187۔ عربی مہینہ ہے رمضان، جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور عربی میں اسے صوم کہتے ہیں، اور اس کا بہو وچن ہے سیام۔ ہندی میں اسے اپواس کہتے ہیں، انگریزی میں فاسٹنگ کہتے ہیں، اور یہ ہر دھرم میں کسی نہ کسی شکل میں اپواس یا فاسٹنگ یا روزہ لوگ رکھتے چلے آ رہے ہیں، اپنے پرمیشور کو، گاڈ کو، بھگوان کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پرمیشور نے کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا پرسکار دوں گا، یا میں ہی اس کا پرسکار ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرمیشور نام سے جو بہت دیاوان مہا دیالو ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہے آستہ وادی لوگو، تم پر اپواس کرنا لکھ دیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، ممکن ہے کہ تم بچنے والے ہو جاؤ۔ ایام معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ گنتی کے کچھ دن، پھر تم میں سے جو روگی ہو یا یاترا پر ہو تو انت دنوں میں سنکھیا پوری کر لے، اور جو سامرتھیہ رکھتے ہو ان پر فروختی میں ایک غریب کا بھوجن ہے۔ پھر جو بھلائی کے لیے پالن کرے تو یہ بھلائی اسی کے لیے ہے، اور یدی تم اپواس کرو تو بہتر ہے اگر تمہیں گیان ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کے مارگ درشن کے لیے، جو صحیح غلط کا اسپشٹ مارگ درشن بتلاتا ہے۔ پھر تم میں سے کوئی اس مہینے کا گواہ ہو، اسے چاہیے کہ اس کے اپواس کرے، اور جو روگی ہو یا یاترا پر ہو تو انت دنوں میں سنکھیا پوری کر لے۔ پرمیشور کی اچھا تمہارے ساتھ آسانی ہے، وہ تمہارے ساتھ کٹھنائی نہیں چاہتا، اور تم سنکھیا پوری کرو اور پرمیشور کی جے جے کار کرو جو مارگ درشن تمہیں دیا اس پر، اور ممکن ہے کہ تم آبھاری بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے داس میرے سمبندھ میں تم سے پوچھیں تو میں تو نکٹ ہی ہوں، پکارنے والے کی پکار کا اتر دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرے اتردائی بنے اور مجھ پر آستھا رکھے، ممکن ہے کہ وہ صحیح راستے پر چل پڑیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہیں اپواس کی راتوں میں اپنی پتنی کے پاس جانے کی انومتی ہے،
وہ تمہارے لیے وستر ہیں اور تم ان کے لیے وستر ہو۔ پرمیشور جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے کپٹ کر رہے تھے، تو اس نے تم پر کرپا کی اور تمہیں क्षमा کر دیا۔ تو اب تم ان سے سمبند بناؤ اور پرمیشور نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ تمہیں بھور کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے اسپشٹ ہو جائے۔ پھر رات کی اور اپواس کو پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں ایکانت میں ہو تو تم ان سے سمبند نہ بناؤ۔ یہ پرمیشور کی سیمائیں ہیں، بس ان کے نکٹ نہ جانا۔ اس پرکار پرمیشور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بتلاتا ہے، ممکن ہے کہ وہ بچنے والے بن جائیں۔